فہم ہے جو حیدر کرار نے فرمایا۔ لوگ آپ سے پوچھتے لگے آپ کے پاس کوئی الگ وحی ہے؟ کہنے لگے کوئی الگ وحی نہیں ہے، وہی قرآن ہے، وہی احادیث سب کو جو سنائے ہم کو بھی آقا نے سنائی ہے۔ ہاں فہم کی نعمت مل گئی ہے، سمجھ کی دولت مل گئی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، جس کو چاہتا ہے اس میں خاص حصہ عطا کرتا ہے۔ وہ حصہ کہاں کہاں پہنچا ہے؟ جہاں جہاں پہنچا ہے ان میں امام اعظم کو بھرپور طریقے سے ملا ہے۔ اس لیے امام اعظم کی فقہ میں جو گہرائی ہے، جو جامعیت ہے، جو عبقریت ہے، جو لچک ہے، بدلتے حالات کے تناظر میں چاہے کتنی بھی ترقی کیوں نہ ہو جائے، امام اعظم کے قواعد و اصول میں وہ طاقت و توانائی ہے۔ آج ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو یا آن لائن ٹریڈنگ کی بات ہو یا دور حاضر کے نئے مسئلے کی بات ہو، ہم غلام امام اعظم کی فقہ میں جو گہرائی کو پاتے ہیں انہی اصول کی روشنی میں جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فہم وہاں سے ملا ہے جہاں سے کائنات کو صدقہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرپٹو کرنسی اس زمانے میں تو تھی نہیں، اب آئی ہے۔ آخر اس کے ذریعے سے لین دین جائز ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں گے قرآن کامل ہے، مصطفیٰ کا فرمان کامل ہے، اس کو بتانے والے بھی بڑے کامل گزرے ہیں، انہوں نے ایسے اصول بتائے ہیں، ان اصول کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کی کون سی شکل کا کیا حکم ہے بتاتے ہیں۔ کہاں سے بتاتے ہیں؟ وہی کتابوں میں سے بتاتے ہیں جن کتابوں کو پڑھاتے پڑھاتے دنیا سے رخصت ہوئے، جن کتابوں میں ان کے اصول محفوظ کر دیے گئے۔ تو یہ فہم کی نعمت و دولت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کی اس دین پر کوئی اعتراض کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جس کو چاہا اللہ نے اس میں ممتاز کر دیا، سب کو دیا مگر ان کو خاص شان سے دیا اور اتنی فیاضی سے دیا۔ حدیث کی کتابوں میں جن کے نام جگمگاتے ہیں، جن کے نام کے بغیر حدیث کی کتاب مکمل نہیں ہوتی، وکی ابن جراح کون؟ امام شافعی کے استاذ، امام احمد بن حنبل کے استاذ، کل سیاہ ستہ میں جن کی مرویات موجود، ان کے سامنے ایک حدیث آئی، اس کا مفہوم بڑا غامض تھا، بہت گہرا تھا، تو آپ ٹھنڈی سانس لیے اور لے کر کہنے لگے اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ، اگر ابو حنیفہ ہوتے تو یہ اشکال کا وہ جواب دیتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کو پڑھانے والے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کو پڑھانے والے۔ امام اعظم کے بارے میں ٹھنڈی سانس لے کر کہہ رہے ہیں، وہ فہم ان کو جو اللہ نے بخشا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ خود بھی فتویٰ امام اعظم کے اقوال پر دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میں محدثین کے پاس پھرتا رہا حدیث حاصل کرنے کے لیے، مگر جب امام کے پاس آیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کی صحبت میں رہا تو مجھے حلال و حرام کے اصول اب معلوم ہوئے، پہلے مجھے اصول نہیں معلوم تھا۔ ایک آدھ مسئلہ معلوم ہوتا تھا، مسئلہ معلوم ہونا الگ ہے، اس کا قاعدہ معلوم ہونا الگ ہے، ایک جزئیہ ہے ایک کلیہ ہے۔ اور آج بھی کوئی نیا مسئلہ آیا تو فتاوی عالمگیری کے جزئیہ کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، علامہ شامی کے جزئیہ کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جزئیہ خود ایک اصل اور قانون سے نکلا ہوا ہے، اصل اس کی کیا ہے بتاؤ، پھر کس اصل کی روشنی میں وہ حل ہوا ہے، اب یہاں وہ اصل سے کس طرح روشنی پڑتی ہے یہ بتاؤ۔ یہ آج بھی مشکل کام ہے علماء کے لیے، فقہاء کے لیے، لیکن قربان جاؤ وہ سارے کے سارے اساتین کہہ رہے ہیں، ابن مبارک کہہ رہے ہیں میں حلال و حرام کے جزوی مسائل کو کہیں کچھ سمجھا تھا کہیں کچھ سیکھا تھا، مگر امام کی بارگاہ میں آیا حلال حرام کے قوانین اور اصول کا مجھے علم ہوا۔ امام بخاری کے خود والد محمد ہیں کا نام، والد کا نام اسماعیل ہے، وہ امام ابن مبارک کی صحبت میں رہتے تھے۔ امام بخاری کے والد امام اعظم کے شاگرد اور مقلد سے علم سیکھے تھے، اور اپنے والد کی عقیدت کی وجہ سے امام بخاری کے دل میں بھی عقیدت تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں میں 16 برس کی عمر کو پہنچا تو میں نے فقہا کی ساری کتابوں کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ اب آپ بولو وہ امام بخاری حدیث کو جمع کرنے والے فقہ کو بھی سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں حدیث سے مراد مصطفیٰ کیا ہے یہ فقہ کی شاگردی کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتا۔ اس کو جاننا ہو تو امام اعظم کی خرمن علم سے خوشہ چینی کرنا ضروری ہے، ان کے دسترخوان علم کے لقمے چبانا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ راز کھلنے والا نہیں ہے۔ کیسے کھلے گا؟ امام شافعی فرما رہے ہیں الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ امام اعظم کے فقہ میں محتاج ہیں، تو سب کے سب اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی فہم علم مل رہا ہے، فہم دین مل رہا ہے، اس امام کو اللہ نے اس کا کل عطا کیا ہے۔